اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سید الانبیاء خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، ان کے آل پاک پر اور اصحاب منتجمین پر۔ ناظرین کرام، پروگرام امید نجات کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رجوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی اہم ترین موضوع کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس وقت ہمارے معاشرے میں والدین بہت زیادہ پریشان ہیں۔ ویڈیو گیمز جو نوجوان نسل کے اندر جو برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے پورے معاشرے کے افراد خاص کر والدین اس وقت بہت زیادہ پریشان ہیں۔ اس حوالے سے اس ویڈیو گیم کے بچوں کے اوپر، نوجوان نسل کے اوپر کیا منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے ممتاز مذہبی اسکالر ہیں ڈاکٹر جواد حیدر ہاشمی صاحب، استاد ہیں شعبہ علوم اسلامی جامعہ کراچی، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ بہت ناظرین کرام، سلسلے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور سب سے پہلے آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ویڈیو گیمز ہیں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس اہم موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کی دعوت دی۔ آپ نے یقیناً ایک انتہائی اہم موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ ویڈیو گیمز کی جس طرح آپ نے اپنی بات کی تمہید میں اشارہ کیا کہ اس وقت نوجوان نسل اس میں کافی زیادہ مصروف نظر آتی ہے۔ ویڈیو اصل میں دیکھیں، جب سے یہ ٹیکنالوجی آئی ہے، جدید ٹیکنالوجی، تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے بچوں کو اور نوجوان نسل کے اندر تفریح کا ایک ذریعہ ایجاد کرنے کی خاطر کچھ گیمز وغیرہ بنائے۔ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ جو بھی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ آ جاتی ہیں۔ نوجوان نسل کو اور بچوں کو تفریح فراہم کرنے کی غرض سے شروع میں انہوں نے کچھ ویڈیو گیمز بنائے، کچھ کھیل وغیرہ بنائے۔ ایک تو کھیل یہ ہے نا کہ انسان باہر نکل کر فزیکلی جو ہے کہیں جا کر کوئی کھیل کود وغیرہ انجام دے دیں، لیکن آپ کے پاس جب ایک ٹیکنالوجی آ گئی، لیپ ٹاپ آ گیا، کمپیوٹر آپ کے پاس آ گیا، موبائل جب آپ کے پاس آ گیا، تو اب اس کا استعمال بھی عام ہوتا چلا گیا۔ تو ان کمپنیوں نے باقاعدہ کچھ گیمز بنائے تاکہ جو باہر نہیں جا سکتے، جو کھیل کود نہیں کر سکتے، کم از کم ان کے فراغت کے اوقات میں اور انٹرٹینمنٹ کے طور پر وہ کیا ہے، گیمز وغیرہ کھیلنا شروع کر دیں۔ ابتدائی طور پر یہاں تک تو بات بالکل ٹھیک ہے کہ بچے جو ہیں وہ ان کے فراغت کے اوقات میں کچھ حد تک جو ہے ذہنی تفریح کرنے کی خاطر جو ہے اس طرح کے گیمز وغیرہ وہ انجام دینا شروع کر دیں اور کھیلنا شروع کر دیں۔ لیکن بات صرف یہیں تک پھر نہیں رہتی ہے، اور گفتگو کے سلسلے میں آگے اس کے اوپر بات بھی کریں گے۔ تو ویڈیو گیم سے مراد وہ کھیل کہ جو ٹیکنالوجی کے ذریعے جو ہے اس وقت لیپ ٹاپ کے اندر، موبائل کے اندر اور نیٹ کے اوپر باقاعدہ ہے، آن لائن بھی کھیلا جا سکتا ہے، اور باقاعدہ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے انسٹال کر کے اپنے سسٹم کے اندر رکھیں، اور اس کے بعد بھی آف لائن کھیلا بھی جا سکتا ہے۔ اچھا، یہ جو ٹیکنالوجیز ڈیفینیٹلی جب دور جدید ہوتا جا رہا ہے تو ساتھ ساتھ مختلف ٹیکنالوجیز سامنے آ رہی ہیں، اور ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو ٹیکنالوجیز نہیں آئی تھیں، یہ گیمز وغیرہ خاص کر بچوں کی تفریحات کے حوالے سے، تو ہمارے معاشرے میں فٹ بال، والی بال، کرکٹ یا اس طرح کے میچز وغیرہ کھیلنے کے لیے بچے جو ہے عملی میدان میں جا کر کے فزیکلی طور پہ اس میں انوالو ہوتے تھے، جس سے ان کی ورزش ہو جاتی تھی، جسمانی طور پہ بہت فٹ رہتے تھے وہ۔ لیکن یہ کہ اب جب بچوں نے ان تمام چیزوں کو، کھیل کے میدان کو تو مکمل ہی خیر بات کہہ دیا، اب گھر میں بیٹھ کے صبح دوپہر شام اسی میں، خاص کر یہ لاک ڈاؤن کا جو زمانہ چل رہا ہے اس وقت تو بچے چونکہ فارغ ہیں، اسکول بھی نہیں جا رہے ہیں، کوئی ایکٹیویٹی اسٹڈی کے حوالے سے نہیں ہے، تو لہٰذا بچے تو مکمل طور پہ اسی گیمز کے اوپر جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے صبح دوپہر شام۔ اس سے جو اثرات، ہم اس پہ بات کریں گے کہ کیا اثرات ان کے اوپر مرتب ہو رہے ہیں۔ وہ جو گیمز اس سے پہلے جو بچے کرکٹ گراؤنڈ میں یا فٹ بال گراؤنڈ میں جا کر کے یا دیگر جو ایکٹیویٹیز انجام دیتے تھے، جس سے صحت کے اوپر اچھے اثرات مرتب ہوتے تھے، اس سے اب بچے نکل گئے ہیں۔ اب جو گیمز یہ تفریح اعتبار سے ان گیمز کے اوپر جو اپنا ٹائم لگا رہے ہیں، اس سے کیا اثرات ان بچوں کے اوپر لاگو ہوتے ہیں، مرتب ہوتے ہیں، جو گزشتہ گیمز کے اندر کھیلوں کے ساتھ
ان کے اوپر مرتب ہوتے تھے مثبت اثرات. جی. اب جو منفی اثرات اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ جی عام طور پر دیکھیں کوئی بھی چیز جب نئی چیز ایجاد ہوتی ہے، خاص طور پر نئی ٹیکنالوجیز وغیرہ ہوتی ہیں، تو وہ ذاتی طور پر بری نہیں ہوتی، ذاتی طور پر اچھی نہیں ہوتی. انسان جیسا استعمال کرتا ہے اسی استعمال کے حساب سے اس کے اچھے یا برے فوائد جو ہے وہ سامنے آ جاتے ہیں. آپ نے گزشتہ زمانے کے بچوں کی ایکٹیویٹیز اور آج کل یہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے جو ان کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کے حوالے سے جو مقایسے کا وہ بنایا اور اس کے بارے میں سوال پوچھا ہے. دیکھیں پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ بچے جب کھیلتے تھے کودتے تھے جسمانی ان کو ورزش ہوتی تھی، اور جسمانی طور پر جب انسان ورزش کر لے تو اس کی صحت کے اوپر بہت اچھے اثرات مرتب ہو جاتے تھے. انسان صحت کے باقاعدہ جسمانی طور پر فٹ رہتا تھا ہمیشہ. کوئی کام اگر کرنا چاہے جسمانی طور پر کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، اور ذہنی طور پر بھی باقاعدہ فٹ رہتا تھا. اس لیے کہ کھیل کود کے ذریعے انسان کو ذہنی سکون ملتا ہے اور ذہنی انسان کا نشو و نما ہو جاتا ہے. لیکن گیمز کے ذریعے ہوا ہمارے ہاں عام طور پر کہ ہمارے بچوں کا زیادہ وقت جو ہے اس کے اوپر صرف ہوتا چلا جا رہا ہے. اور جب آپ کسی بھی چیز کے اندر، یہ صرف گیمز کے نہیں، کسی بھی چیز کے اندر جب افراط و تفریط سے آپ کام لیں گے، زیادہ روی سے جب آپ کام لیں گے تو پھر وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا. یہاں پر بچے کیا ہیں، آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر جس طرح آپ نے اشارہ کیا کہ خاص طور پر لاک ڈاؤن کے دوران بچوں کا زیادہ تر ٹائم جو ہے اس وقت اسی کے اوپر گزر رہا ہے. یا موبائل اس کے ہاتھ میں ہے، یا لیپ ٹاپ کے سامنے وہ بیٹھے، یا کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے اور گیمز کھیلتے چلے جا رہے ہیں. اس کے ان کے اوپر جو اثرات مرتب ہونے، ذہنی طور پر وہ باقاعدہ نفسیاتی ایک مرض ان کو لاحق ہوتا چلا جا رہا ہے. نفسیاتی مرض اس اعتبار سے ہم کہہ رہے ہیں کہ بچے عام طور پر معصوم ہوتے ہیں، بڑے معصوم ہوتے ہیں. بچوں کے اندر ایک معصومیت ہوتی ہے، لیکن اس کی وجہ سے بچوں کے اندر چڑچڑاپن جو ہے وہ زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور یہ انتہائی بچوں کی معصومیت کے اوپر ایک لحاظ سے کیا ہے، خطرہ ہے. ان کے معصومیت کو چیلنج کرنے، یعنی ان کی فطرت کے اندر معصومیت آ جاتی ہے، ان کی فطرت کے اندر معصومیت پائی جاتی ہے. جب وہ ختم ہو جائے، چڑچڑاپن ان کے اندر آ جائے تو اس سے کیا ہے، والدین کے گھر کے اندر پریشانی ہوگی، والدین اس سے پریشان ہوں گے، اس کے بہن بھائی جو اس کے ساتھ ہیں، گھر کے افراد ہیں وہ اس سے پریشان ہوں گے، اور خود ان کو بھی سکون نہیں ملتا. یہاں ماہرین کے بہت سارے آراء ہمارے سامنے موجود ہیں کہ جن میں انہوں نے بچوں کے ذہنوں کے اوپر ان ویڈیو گیمز کے ذریعے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں ان کی بنیاد پر بعض ماہرین نے یہاں تک کہا ہے کہ یہ باقاعدہ ایک ذہنی بیماری ہے. جو بچے زیادہ اس کے اندر گرفتار ہو جاتے ہیں وہ باقاعدہ اپنا علاج کروائیں. بلکہ عالمی ادارہ صحت نے اس کے حوالے سے ایک رپورٹ بھی شائع کی ہے 2018 میں، تقریباً 18 کے آخر میں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو بچے زیادہ ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں اور اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کر پاتے، چھٹکارا اس لحاظ سے حاصل نہیں کر پاتے کہ اگر آپ اس کو روکیں گے تو وہ رکنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس گفتگو کو ہم آگے جاری رکھتے ہیں. ناظرین کرام، یہاں پر مختصر سا بریک کا وقت ہوتا ہے. بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام امید نجات میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا. آج ہمارا موضوع ہے ویڈیو گیمز کے منفی اثرات جو ہمارے نوجوان نسل پر، ہمارے بچوں پر جو اس کے اثرات ہوتے ہیں، اس حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. اور ہمارے ساتھ ممتاز مذہبی اسکالر ہیں جواد حیدر ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. اور بریک سے پہلے گفتگو جاری تھی کہ اس گیم میں تو بار بار بچہ جتنا قتل عام کرتا ہے لوگوں کو اور اس کے مختلف گاؤں کو تباہ کرنا، اس سے جو ہے وہ خوش ہوتا ہے بچہ، اس کو انعام ملتا ہے. اس کی اثرات دیکھیں عام طور پر جو ویڈیو گیمز بنانے والی جو کمپنیاں ہیں ان کو تو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتا کہ بچوں کے اوپر اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے، منفی اثرات مرتب ہوں گے. بہت ساری کمپنیاں جو ہیں وہ باقاعدہ بزنس کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے گیمز کو بیچنا ہے، انہوں نے پیسے کمانے ہیں، تو ان کا اس طرح بچوں کے اوپر کیا منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہوتا. تو اس لیے زیادہ تر اس طرح کے، جس طرح گیمز کی طرف آپ نے اشارہ کیا، مار داڑ کے اور قتل اور اس طرح کی چیزوں کے، ان کے جو بچوں کے اوپر اثرات پڑ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ بچوں کے اندر جو ایک خوف ہوتا ہے، انسان کے ساتھ ہمدردی کا ایک جو جذبہ انسان کے اندر موجود ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ فطری طور پر رکھا ہے جذبہ کہ وہ کسی انسان کو مرتے دیکھ کر اس کے اندر رحم کا ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. کسی انسان کو چوٹ پڑتے ہوئے اگر وہ دیکھیں تو آگے بڑھ کر مدد کرنے کا ایک جذبہ اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. راہ چلتے ہوئے آپ کسی کو نہیں جانتے، ایک آدمی اگر گرا ہوا ہو تو آپ خود آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام کر جو اٹھائیں گے.
لیکن یہاں اس طرح کے جو گیمز ہیں اس کے اندر کیا ہے باقاعدہ وہ سکھا رہے ہیں انڈائریکٹلی وہ بچوں کے اندر بے صبری ایجاد کرنا چاہ رہے ہیں، بچوں کو بے حس کرنا چاہ رہے ہیں، اس اعتبار سے کہ اگر آپ جو بھی آپ کے مقابلے میں آئے، چاہے آپ کا اس کے بارے میں جائز کوئی حق ہو یا نہ ہو، جو بھی آپ کے مقابلے میں، آپ ان کو ماریں، آپ ان کو پاؤں نیچے کچلیں اور ان کو اپنے راستے سے ہٹاتے چلے جائیں گے، تب ہی آپ کامیاب ٹھہریں گے۔ یعنی اس قسم کا ایک پیغام بچوں کے ذہنوں کے اندر ڈالا جا رہا ہے، اور عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب ایک برائی کو معاشرے کے اندر بار بار جب دہرایا جائے تو اس برائی کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ صحیح فرمایا۔ جیسے پرانے زمانے جی اس سے پہلے یہ خبر آتی تھی کہ بھائی فلاں جگہ پہ کسی کا انتقال، ایکسیڈنٹ ہوا، تو سب کہتے تھے، مطلب تعجب کا اظہار کرتے تھے یار کسی انتقال ہونا کسی کا۔ لیکن آج اگر کوئی خبر سنتا ہے تو پوچھتے ہیں کتنے لوگ مرے ہیں، بم دھماکہ ہوا تو کہتے ہیں اچھا صرف 100 مرے ہیں، صرف 50 مرے ہیں، یعنی اثر ہی ختم ہو گیا، اثر ختم ہو گیا۔ صحیح فرما رہے ہیں آپ۔ تو اس سے دیکھیں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کسی برائی کا بار بار تکرار اور ایک برائی کو بار بار دکھانا، اور آپ کے سامنے اسکرین ہے، موبائل ہے، آپ کے سامنے لیپ ٹاپ ہے، اس کے اندر جو ہے بار بار ایک برائی کو اچھے عمل کی طرف، جس طرح آپ نے اپنے سوال میں اشارہ کیا، پوائنٹس ملتے ہیں اس کو، اور بچہ کامیاب اس وقت ہوتا ہے جب وہ زیادہ لوگوں کو ماریں گے اور زیادہ جو ہے لوگوں کا قتل کریں گے۔ بعض ویڈیوز کے اندر تو یہ ہے کہ پورے محلے کے محلے کو آپ تباہ کرتے ہوئے چلے جائیں گے، تب آپ کے پوائنٹس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے برائیوں کے بار بار تکرار سے برائی کا تصور ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال میں آپ کو دے دوں، یہ بھی ایک المیہ ہے ہمارے میڈیا کے اندر عام طور پہ ہوتا ہے کہ جو اشتہارات وغیرہ جو چلتے ہیں، شروع بعض اشتہارات کو تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں کوئی پابندی نہیں ہے کہ کس قسم کے اشتہارات چلتے ہیں، تو ایسے عجیب و غریب قسم کے اشتہارات کبھی کبھی چلتے ہیں کہ انسان اپنے گھر کے اندر اپنے بڑوں بزرگوں اور بچوں کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے اس کو دیکھنے سے انسان کو ایک جو ہے وہ شرم محسوس ہو رہا ہوتا ہے، لیکن وہ یہ آپ کے اندر یہ احساس ایک دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ پیدا ہوتا ہے، لیکن وہ ایک دفعہ نہیں، وہ بار بار دکھائیں گے، روزانہ دکھائیں گے، اور اتنی دفعہ وہ اس کا تکرار کریں گے کہ اگلے چند دنوں کے اندر برائی کا احساس ختم ہو جاتا ہے، اور ہم یہ فیل کرتے ہیں کہ یہ تو ایک روٹین کا ایک کام ہے۔ تو اس طرح بچوں کے ذہنوں کے اندر جو ہے ان ویڈیو گیمز کے ذریعے برائیوں کو باقاعدہ ڈھالا جا رہا ہے، پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور ان کے ذہنوں کے اندر یہ چیزیں ڈالی جا رہے ہیں۔ اس سے بچوں کی ذہنی اچھے انداز میں جو ہے پرورش ہونے کے بجائے وہ برائی کی طرف چلے جا رہے ہیں، خاص کر فطری طور پہ ان کے اندر جو پروردگار نے ایک بچہ، معصوم بچہ، آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے معاشرے کے اندر، خاص طور اسلامی ملک ہے، اس معاشرے کے اندر دیکھا چھوٹا بچہ جب تھوڑا بڑا ہوتا ہے، اگر گھر میں ماحول ذرا اسلامی ہے تو وہ اپنی بہن کو دیکھتا ہے کہ وہ اگر بے حجاب ہے تو وہ کہتا نہیں چادر پہ، کوئی آتا ہے تو فوراً اس کو کہتا ہے کہ نہیں آپ چادر سر پہ رکھیں۔ آہستہ آہستہ آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ جو ویڈیوز کے ذریعے سے اسی ویڈیو گیمز کے اندر بے حجابی بہت زیادہ، ایسے کارٹون بنائے ہوئے جن میں بے حجابی بہت زیادہ ہے، بچہ بار بار دیکھ رہا ہے تو اس کو پھر یہ جو اثرات اس کے اندر تھے، ایک غیرت کا جو معاملہ تھا، وہ چیز آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ صحیح فرمایا۔ اور ایک اور جو اشارہ میں یہاں پر یہ کر دوں، دیکھیں آج کل ہمارے بچے جب باہر جاتے ہیں، جب کسی شاپ کے اوپر کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو بچے زیادہ تر پسٹول اور اس طرح لڑنے کی جو چیزیں ہیں نا، اس کو کھلونوں کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کہاں سے آ رہا ہے ان کے ذہنوں کے اندر؟ کہ انہیں گیمز کے ذریعے آ رہا ہے وہ، اور اس کے بعد پھر وہ گھروں کے اندر واپس آنے کے بعد انہیں پسٹول کے ذریعے جو ہے وہ ہے تو کھلونا، لیکن اس کے ساتھ کبھی اپنی بہن کی طرف، کبھی اپنے باپ کی طرف، اپنی ماں کی طرف اشارہ کر کے وہی ایکشن دہرا رہے ہوتے ہیں جو انہوں نے گیمز کے اندر دیکھا ہے، جو ان کارٹونز کے اندر دیکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنے برے اثرات ہمارے پاکستان کے اندر یہ واقعہ ہوا ہے کہ بیٹے نے اپنے باپ کے سر کو کاٹا ہے صرف گیم کے منع کرنے پہ، اور ایک اور دوسرا واقعہ ہوا کہ والد نے منع کر دیا تو بچے نے اپنے آپ کو پھانسی پہ چڑھا دیا، خودکشی کر لی۔ یہ بھی خبر آئے تھے، اور یہ بھی ایک خبر چھپی کہ بھائی شوہر نے بیوی کو طلاق دیا ہے کہ وہ گیم کھیلنے سے منع کر رہی ہیں، لیکن اس حد تک نشہ ہو گیا ہے۔ آخری میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا کہ والدین بہت پریشان ہیں، اب اس سے کیسے روکیں؟ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، کس طرح والدین اس سے چھٹکارا حاصل کریں اپنے بچوں کو؟ یہ انتہائی اہم سوال ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہاں پر عرض کروں گا کہ ایک قصوروار یہاں پر خود والدین بھی ہیں۔ ہمارے یہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ والدین جب ان کے بچے جو ہے، چھوٹے بچے خاص طور پر جب رونا شروع کر دیں، کوئی ضد شروع کر دیں محبت کی کمی کی وجہ سے، توجہ حاصل کرنے کی خاطر، تو ہم ان کو خاموش کرنے کی خاطر، اپنی آسانی کی خاطر کیا کرتے ہیں، موبائل ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں اور کوئی گیم لگا کر ان کو دے دیتے ہیں۔ اس سے ان کو عادت ہو جاتی ہے۔ اس سے چھٹکارے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ وقت گزاریں، آپ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھیلیں،
باقاعدہ اسلامی روایات کے اندر یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے. آپ سرور کائنات ہیں. آپ اپنے گھر میں جب تشریف لاتے تھے، حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام، آپ ان کو اپنے کندھوں کے اوپر بٹھا کر جو ان کے ساتھ کھیلتے تھے. آپ باقاعدہ جانوروں کی حیات اختیار کر کے اپنے بچوں کو کندھوں کے اوپر اٹھاتے تھے، وہ آپ کے زلف مبارک کو پکڑتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ کہتے کہ آپ آواز بھی نکالیں ناقے کی، حضور اکرم آواز بھی نکالیں. یعنی اس طرح ہمارے سامنے سیرت موجود ہے. آپ بچوں کے ساتھ بیٹھیں، بچوں کو وقت دے دیں، بچوں کے ساتھ آپ باہر نکلیں، کھیل کود کے مواقع پیدا کریں. ٹھیک ہے، بچوں کے ساتھ آپ فیملی کے ساتھ باہر پکنک کا انتظام کر لیں. اور ہمارے ہاں عام طور پر یہ بھی ہے کہ کھیل کے گراؤنڈز کم ہیں. یہاں پر حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہر علاقے کے اندر، ہر سیکٹر کے اندر، ہر ڈسٹرکٹ کے اندر جو ہے ایسے کھیل کے میدان ہونے چاہیے کہ جہاں پر اس علاقے کے، اس محلے کے نوجوان بچے جو ہے وہ جا کر کھیل سکیں. لیکن المیہ یہاں پر یہ ہے کہ ہمارے ہاں پلاننگ نہ ہونے کی وجہ سے کھیل کے میدان کم ہیں، اور جس کی وجہ سے بچوں کو باہر نکل کر ورزش کرنے کا، باہر نکل کر کھیلنے کا موقع نہیں ملتا، اور پھر وہ اپنے اس فطری خواہش کو اور جذبے کو جو ہے وہ ویڈیو گیمز کے ذریعے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، پروگرام کا وقت یہاں ختم ہو جاتا ہے. یقیناً یہ ٹاپک ایسے، اس پہ کئی پروگرام ہو سکتے ہیں. میں بہت ممنون مشکور ہوں کہ آپ یہاں پہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین کرام، اس موضوع پر انشاءاللہ پھر بھی گفتگو کریں گے. نیکسٹ پروگرام میں بھی اس حوالے سے سوشل میڈیا کے جو اثرات ہیں ہمارے نوجوان نسل پر، اس پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ. لیکن ڈیفینیٹلی اس پروگرام میں وقت بہت کم ہوتا ہے، اور اتنے اس موضوع پر بہت وسعت ہے. اس موضوع پر گفتگو کے لیے جو مسائل ہمارے معاشرے کے اندر پیدا ہو رہے ہیں ان ویڈیو گیمز کی وجہ سے، تو اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو دوبارہ کریں گے. آپ اپنا خیال رکھیے گا، اور بالخصوص اپنے بچوں کو وقت دیجیے گا. جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی یہی ہے کہ اپنے بچوں کو وقت دیں، ان کو تفریحی مقامات کی طرف لے کر جائیں، نہ کہ یہ کہ ان کو گیمز وغیرہ اور ان کو موبائل ہاتھ میں پکڑا دیں، اس کے بعد پھر آپ اپنا کام کرتے رہیں. وہ ویڈیو گیمز کے ذریعے، موبائل کے ذریعے سے اپنے آپ کو اس لیول پر لے کے جاتے ہیں، یہاں تک کہ پھر ایک نشہ ہوتا ہے، جیسے منشیات کا نشہ ہوتا ہے. تو اس نشے کی وجہ سے پھر بعد مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ناظرین کرام، یہ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان ڈاکٹر مظفر رضوی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.